अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अवामी मसाइल और हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में एक स्लोगन जो बड़ा आम है कि आटा और चीनी बहुत महंगे हैं। और आवाम की एक बड़ी तादाद जो है इन दो जगहों पे जो आपको नज़र आएगी, कहीं कहीं चीनी की लाइन में और कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप वो आम जो महकूम आवाम जो भी हैं आपको नज़र आएंगे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर चीनी आटा महंगे हैं तो या चीनी महंगी है तो गुड़ क्या सस्ता है। तो अगर आप ओवरऑल सारी एशिया को देखें, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में जितनी भी हमारी लाइफ में जो हमारी जो भी नीड्स हैं, अगर उसको हम अगर देखें तो क्या वो चीज़ें सस्ती हैं। अब किसी चीज़ को भी आप ले लें, आप एक हॉस्पिटल में जाएं, एक छोटा सा टेस्ट जो है 800-900 रुपये का होता था, आज 4000 में होता है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। तो इस बात में या ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट की तायद करना या उसके लिए एक स्लोगन बुलंद करना मेरे ख्याल में आवाम के साथ ज़्यादती होगी। तो अवामी मसाइल तो ये हैं कि कहीं मेडिसन की अगर कीमत है, कल जो 2-2 3-3 सौ की एक मेडिसन आती थी, आज वही मेडिसन 5-5 600 की है। और कुछ मेडिसन तो ऐसी भी हैं जिनकी जो प्राइस जो है वो 5-5 6-6 हज़ार रुपया है, जो आम लोगों की जो आम गरीब आवाम की अप्रोच से बिल्कुल दूर है। और उस एक्सपेंसिव मेडिसिन की वजह से बहुत से लोग जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अब आप तो मीडिया में बात करते हैं, कोई बोलने वाले लोग तो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, और बहुत से महरूम और महकूम लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी आवाज़ जो है ना मीडिया में आती है, ना किसी सोशल टॉक शो में आती है, ना उनका कोई ऐसा प्रोमिनेंट सोर्स होता है कि जिसकी वजह से वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो आप कहीं भी देखें, आप सारी वेजिटेबल का रेट देख लें, आप सारी दालों का रेट देख लें, आप आटे से मुंसलिक कितनी चीज़ें हैं आप उनका जो है रेट देख लें, आपको क्या क्या सस्ती मिलती हैं वो चीज़ें हैं। आज वो पुराने रेट भी देखें, आज भी रेट देखे हैं। अब ये अगर इसमें अगर कोई आदमी ये कहता है कि गवर्नमेंट के लिए कैंपेन है, ये गवर्नमेंट के लिए कैंपेन नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को ख़ुद ही मालूम है। गवर्नमेंट को आने से पहले बिफोर द टाइम गवर्नमेंट एवरीथिंग जानती थी कि ये इस तरह से है, पाकिस्तान के लोग मसाइल में हैं। और कल तक के जो रेट थे, मज़ा तो तब था कि गवर्नमेंट जो कल के रेट थे, अब उनसे अगर 1% नीचे डिक्लाइन होते तो फिर आवाम की खैर ख्वाही होती। अगर रेट जो बदस्तूर इतने जो है ना 50% से ऊपर चले गए, या बाज़ जगहों पे 120% से ऊपर चले गए, तो ये क्या है, क्या ये आवाम के साथ धोखा नहीं है? इसी तरह आप देखें कि आप जो घर बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की चीज़ें क्या सस्ती हैं। सरिया सस्ता हो गया है, कंक्रीट सस्ती हो गई है, ब्लॉक सस्ते हो गए हैं, ईंट्स ब्रेक्स ये सस्ती हो गई है। उसमें प्लम्बरिंग का सामान है, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, ये क्या सस्ती हो गई हैं। आप फर्नीचर वाले आप वहाँ पे देखें वो सस्ती हो गए हैं। और भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी आप देखें, क्रॉकरी सस्ती हो गई है क्या। और बच्चों के जो पहनने ओढ़ने की जो कपड़े हैं, जो शादियों के सामान हैं, क्या वो सस्ते हो गए हैं। अब बहुत सी चीज़ों से गवर्नमेंट का एक ही है कि गवर्नमेंट की पूरी जो मिनिस्ट्री है, प्राइस कंट्रोल कमेटी है गवर्नमेंट की, और ये मिनिस्ट्री हैं, ये क्या इसलिए मिनिस्ट्री में आते हैं ये लोग कि क्या सिर्फ ये चीनी की प्राइस सेट करेंगे, या ये आटे की प्राइस सेट करेंगे, या पेट्रोल की प्राइस सेट करेंगे। बाकी क्या एक म्यार ज़िंदगी माशरे को, जो एक ब्रांड को कम से कम गवर्नमेंट अपने अंडर तो ले सकती है कि इस ब्रांड की ये चीज़ इतने की मिल जाएगी। बस गवर्नमेंट की तो कोई भी एक ज़िम्मेदारी होगी है। अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप देखें कि कोई भी मिनिस्टर है, उसके साथ एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, लाखों रुपए की उसके साथ पूरी एक फ़ौज चल रही होती है उसके आगे और उसके पीछे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। उसको उससे जो यूज़ होने वाली उसकी गाड़ियाँ जो लाखों करोड़ों रुपए में होती हैं, उसका जो पूरी जो फोर्सेस हैं, उनका वक्त, उनकी सैलरीज़, ये कहाँ से आती हैं। तो कम से कम उन लोगों को इस ज़िम्मेदारी को लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो लोगों का एक स्लोगन है। स्लोगन ये नहीं है कि चीनी महंगी है, स्लोगन ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी है। जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है वो सिर्फ चीनी और आटा है, ऐसा नहीं है।
معاشرے میں جو بھی ہماری سوسائٹی میں ضروریات زندگی سے منسلک ساری چیزیں جو ہیں مہنگی ہیں اس وقت، جو عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو لوگ تاجر ہیں یا جو لوگ اس وقت اگر فوڈ کی بات لے لیتے ہیں، جو سٹاک کر سکتے ہیں سامان، تو ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ہر روز چیز جو ہے نا فلائی کرتی ہے، اپ ہوتی ہے، انکریز کرتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آج اگر چیز کا ریٹ جو 500 روپیہ ہے تو کل وہی تاجر اس کا 600 روپیہ لگا دیتا ہے یا 700 روپیہ بلا دیتا ہے۔ تو ریٹ کو انکریز کرنے کا یہاں پہ اس طرح سے ایک معیار ہے، تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے۔ گورنمنٹ تو اس پہ کام کر سکتی ہے، تو یہ ریٹ کو ایسا جلدی کیوں انکریز کرتے ہیں؟ اور تاجر کو تو فائدہ ہے، لیکن مڈل مین یہاں پہ اور عام غریب آدمی جو ان کا بہت نقصان ہے۔ ایک آدمی نے ایک سامان خرید لیا ہے، اگر وہ 500 روپے پر ہیڈ پہ ایک چیز پڑتی ہے تو وہ سٹاک کرتا ہے، تو ٹھیک ایک ہفتے میں یا 3-4 دن کے بعد اسی چیز کی قیمت 700-800 روپیہ ہوتی ہے۔ آپ اس کو ملٹیپل لاکھوں اور کروڑوں روپے کا سامان پڑا ہوگا، تاجر کو تو فائدہ ہے۔ گورنمنٹ کی اس جو ہے نا اس نیند سے تاجر تو فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر نہیں فائدہ ہوتا تو غریب اور عام مڈل لوگوں کو یہ نقصان ہوتا ہے۔ اب گاڑیوں کی آٹو انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ آٹو فیلڈ میں چلے جائیں، تو جتنی بھی پرانی گاڑیاں ہیں یا ان کا ریٹ جو گاڑیاں 5-6 لاکھ روپے کی ملتی تھی، آج 12-12 15-15 لاکھ کی، یہ کون کرتا ہے؟ اگر یہ سارے کام گورنمنٹ کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، تو یہ کون بدبخت آدمی ہوگا کہ جو دوسری گورنمنٹ کے لیے یا دوسری پارٹی کے لیے نعرے لگائے گا؟ یہ گورنمنٹ کی خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ میرے خیال میں خان صاحب کو جتنا وقت ملا، جتنی فری ہینڈ ان کو ملا ہے، شاید ہی پاکستان کی گورنمنٹ میں یا پاکستان کے کسی پولیٹیشین کو ایسا ملا ہوگا ہے۔ عدلیہ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، سارے اداروں کے ساتھ، لا اینڈ فورسز کے اداروں کی طرف سے، ہر ادارے عوام کی طرف سے اتنی بڑا کھلا ایک صرف یہ کہہ دینا کہ پچھلے لوگ کھا گئے یا اس طرح سے، اب یہ سلوگن بہت پرانا ہو چکا ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون کیا ہے اور کس طرح چل رہا ہے۔ تو یہ کمپین جو گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عوام کا ایک جینون رونا ہے اور عوام کی جینون تکلیف ہے، جو اس سے جو ہے نا خلاصی نہیں ہو رہی ہے اور اس کا کوئی میکانزم نہیں بڑھ رہا ہے۔ پریکٹیکلی جو ہے اس وقت بھی میرے خیال میں خان صاحب بہت لکی ہیں کہ عوام سڑکوں پہ نہیں ہیں، مہنگائی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ، ان کی منسٹریز یا ان کا پورا کیبنٹ یہ خوش ہے کہ لوگ ایک خوشحال جو لگژریز لائف گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ بے حال ہیں، پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو لائف ہے عوام کی، وہ انتہائی تکلیف میں ہے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو کوئی میکانزم بنانے چاہیے ہیں، بہت سی جگہوں پہ کام کر سکتی ہے۔ ہمارا آج تو کوئی بھی وہ تو نظام ختم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، تو اس میں وزیر اعظم سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، پرائم منسٹر کو کیا نظر نہیں آتا؟ تو اس وقت جو اب میں ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا، خود جو گورنمنٹ کی جو اس کے جو پارلیمنٹ کے جو گورنمنٹ کی اپنے جو پی ایم ہاؤس کے جو ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب وہ حد سے زیادہ ہیں، وہ پچھلی گورنمنٹ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے۔ اب آدمی یہ بات نہیں، تنقید تو ہوتی ہے، جو آدمی، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ملک کا پرائم منسٹر ہے یا ملک کا کوئی بھی یہاں پہ پرائم منسٹر ہے تو وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہر چیز کنٹرول کیا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ بات نہیں کوئی کرے گا۔ عوام ہے، عوام ظاہر سی بات ہے، عوام کا ایک پیسہ ہے، اس کا ٹیکسز ہے، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں عوام کے ٹیکسز پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کی سیلریز جا رہی ہوتی ہیں، ان کو پینشنز جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ایک عام جو ہے لوور فیملی جو عوام ہے وہ ہر وقت اس چیز کا جو وہ بنتا رہے، شکار بنتا رہے، اور جو لگژریز لائف کے لوگ ہیں یا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کے لیے ایک بہترین لائے عمل ہونا چاہیے، باتوں کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی ہونا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، بہت سے لوگ اس وقت صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، کام بھی ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو عوام کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، خالی چینی یا آٹے کا مسئلہ نہیں ہے، ضروریات زندگی سے جڑی تمام چیزیں ہیں، وہ اتنی مہنگی ہیں اور ہر روز مہنگی ہوتی ہیں، اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ آپ ایک بجلی کا بلب خریدنے جاتے ہیں تو کل اس کا اور ریٹ ہوتا ہے، پرسوں اور ہوتا ہے۔ آپ گھر میں مستری سے کام کرواتے ہیں تو اس کے بھی اپنے ریٹ ہوتے ہیں۔ آپ اس کے متعلقہ کوئی بھی مٹیریل خریدتے ہیں، اس کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی میں جو بھی جو یوز کی جاتی ہیں تو یہ بہت مہنگی ہیں اور انتہائی ایکسپینسو ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے،
اور گورنمنٹ کے پاس تو ابھی تو بہت پیسہ ہونا چاہیے میرے خیال میں، ہر چیز پیٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی، تو اس میں گورنمنٹ کے پاس میرے خیال میں خاصی بجٹ ہونا چاہیے. تو پھر یہ کدھر جاتا ہے؟ اگر آپ ایک دن میں اگر یہ کروڑوں روپے جو پیٹرول پہ جاتے ہیں، جو پیٹرول یوز ہوتا ہے، تو اس پہ کیا ہے، اگر آپ اگر 5 روپے بھی کر لیں، 3 روپے بھی کر لیں، تو یہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو یوز ہوتا ہے فیول، تو کیا اس کی بچت نہیں ہوتی ہے؟ اس کی فیزیبلٹی تو ہونی چاہیے ان چیزوں کی. تو گورنمنٹ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور منسٹریز خصوصی جو منسٹری جس کام میں، جس بھی شعبے میں ہیں، تو ان کا تو کام دیکھنا چاہیے. وہ میں خود دیکھ رہا کہ پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا نام عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. اس میں لوگ لاکھوں روپے کا بجٹ لے رہے ہیں، سیلریز لے رہے ہیں، بہت بڑی سیلریز لے رہے ہیں. اس میں ڈائریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں جی ایم بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو وہاں پہ لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی ان کو لگژریز جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور ان اداروں کا تو پاکستان کے لوگوں سے یا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. اور کسی دن اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن میرے خیال میں کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ساری چیزیں مہنگی ہیں، نہ ہی چینی مہنگی ہے، نہ ہی آٹا مہنگا ہے، بلکہ ساری چیزیں اس وقت ایسا ایکسپینس ہے جو عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے. ہاں مطلب چلو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی پاکستان میں کبھی اس میں فلکچویشن آ جاتی ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے. کسی سیزن کے حساب سے اگر کوئی فروٹ یا پھل یا اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اوور آل پاکستان میں یہ چیزیں جو ہے گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہیں. گورنمنٹ مجھے نہیں معلوم کہ پریکٹیکلی گورنمنٹ کا کام کیا ہے اور گورنمنٹ کرتی کیا ہے. تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، جب گورنمنٹ صحیح کام کرے گی تو عوام خود باہر آ جائیں. اب یہ لالی پاپ دے دینا کہ آپ جو ان اللہ مع صابرین، تو پھر یہ میرے خیال میں یہ زیادہ تر یہ چیزیں چلیں گی. اب عوام ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور گالیاں والیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، عوام کی بات کرنی چاہیے. خواب گورنمنٹ بدلتی ہے، کوئی بھی آتی ہے، تو عوام کی جب بہتری ہوگی، عوام کی فلاح بہبود ہوگی، تو انشاءاللہ کام سارا بہتر ہو جائے گا. پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان کے عوام آگے بڑھیں گے، خوشحالی آئے گی، اور خوشحالی کے ساتھ عوام میں ایک یکجہتی آئے گی.